سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے اس کے حوالے سے پٹیشنز ہیں. 4 پٹیشنز تھیں, اس کی آج سماعت تھی. اور شروع میں تو یہ 9 ممبر بینچ تھا, پھر بعد میں یہ 7 ممبر بینچ بنا, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے اور انہوں نے معذوری کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں ورڈ ریکیوز تو استعمال نہیں کر رہا, لیکن میں ان حالات میں یہاں پر نہیں کر سکتا, اس مقدمے میں نہیں بیٹھ سکتا. اور ان کے ساتھ پھر جو تھے جسٹس سردار طارق, وہ بھی انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا. تو پھر 9 ممبر سے یہ بینچ بن گیا. 7 ممبر عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہی ہیں صبح سے خبریں چل رہی ہیں, جناب منصور علی شاہ صاحب, اعجاز الحسن صاحب, منیب اختر صاحب, مظاہر علی نقوی صاحب, یا فریدی صاحب, وہ اور جسٹس عائشہ صاحبہ وہ اس بینچ کی 7 ممبر بینچ. اور وہاں پر آرگیومنٹ ہوا جناب لطیف کھوسہ صاحب نے. تو جو عدالت نے جو اٹارنی جنرل صاحب سے کہا, ایک تو انہوں نے جو لوگ بھی اب تک گرفتار ہیں ان کی تفصیلات مانگ لی ہیں, جلاؤ گھراؤ میں جن کے اوپر چارجز ہیں ان سے کہا گیا کہ ان کی ساری تفصیلات آپ فراہم کریں. اور وکیلوں کو اور صحافیوں کو آج ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہراساں مت کریں. اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے چانٹا کھینچ کے مارا شاہد قریشی کے منہ پر. تو لیکن آج عدالت نے یہ کہا اٹارنی جنرل سے کہ وکیلوں کو اور صحافیوں کو ڈرانا ہراساں کرنا بند کریں, اور تمام جو گرفتاریاں ہیں ان کی تفصیل دیں. تو اب کل وہ ساری تفصیل لے کے آئیں گے. اور آج جن موضوعات پر وہاں جو ریمارکس آئے کہ کوئی پرائیویسی کا یہاں پر خیال نہیں ہے, گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, جو اہل خانہ ہیں ججز کے ان کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی یہ صورتحال. طیب بلوچ بھی وہاں پر موجود تھے. طیب 7 ممبر بینچ جب بیٹھا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید آگے جا کے یہ بھی ٹوٹ جائے گا, لیکن اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اگر, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک رشتہ داری بتائی, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو مجھ پر اعتراض ہے, کسی پارٹی کو بھی, تو ابھی آپ اس اعتراض کو لے آئیں. یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ اب جب ہم اس کی سماعت شروع کریں گے تو پھر اس بات کا کوئی امکان نہیں کوئی اٹھے گا, اور پورا ہم وہ فیصلہ کر کے جائیں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں, لیکن منصور شاہ صاحب اور یحییٰ فریدی صاحب کی جو شرکت ہے اس بینچ میں, اس سے ہمیں جو ایک سپریم کورٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہے اس سارے معاملے پر, شاید ہم اس کی تھوڑی ریفلیکشن ہمیں ڈیسیژن میں نظر آئے. طیب بالکل سمیع صاحب, یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طریقے سے خود, یعنی کہ آج کی آپ دیکھ لیں جسٹس منصور علی شاہ نے جس طریقے سے خود کو پریزنٹ کیا کہ بھئی میری جسٹس سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے ساتھ قریبی رشتہ داری, اگر کسی کو اعتراض ہے تو یوں وہ بیٹھنا بھی چاہ رہے تھے. اور اگر آپ نے دیکھا بھی صحیح صورتحال کا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو نامزد چیف جسٹس ہے ان کا تو سمیع صاحب انہوں نے بھی کہا کہ میں انکار نہیں کر رہا, انہوں نے کہا میں ریکیوز نہیں کر رہا, انہوں نے کہا کہ میرا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, اور وہ سٹینڈ تھا بینچز کی تشکیل سے متعلق. اگر ہم دیکھیں تو وہ اس پہ آرڈر بھی کر چکے ہیں, جو ایک جج خود آرڈر کر چکا ہو بینچز کی تشکیل کے اوپر, اور پھر جس طریقے سے بینچ تشکیل دیا گیا تو وہ اس کا ایک اعتراض, اس کا اپنا ایک اصولی موقف تھا. تو یوں 2 سینئر ترین جو جج ہیں وہ چلے گئے. ایک چیز پر اور ذرا کمنٹ کریں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک موقع پر کھڑے ہو گئے, لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا اور ان سے کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹھہر گئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت تک نہیں گئے جب تک پھر عمر عطا بندیال صاحب نہیں اٹھے, اور سارا جو بینچ ہے وہ اٹھ کے باہر نہیں گیا اسی حساب میں, اسی انداز میں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اس بات کا بہت خیال رکھا کہ آپٹکس بھی ایسے نہ ہوں, یہ جو لوگ ادھر, کیونکہ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, کہ جس میں کہیں پر بھی کوئی ایسا پہلو نظر آئے کہ کسی جج کی کوئی تضحیک ہو رہی ہے, یا آپس میں کوئی ان کی اتنی زیادہ ڈویژن ہے, اور بالکل آپس میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ خراب ہیں, ایسا انہوں نے بالکل تاثر نہیں دیا. انہوں نے یہ تو کہا کہ پوائنٹ آف ویو ہمارے ڈفرینس ہیں اس ایشو پر, لیکن جس طریقے سے مخاطب کیا آنریبل ممبرز, آنریبل ججز, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک میں نہیں, اور اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر عمر عطا بندیال صاحب نے جو ایک بات کہی کہ جناب پچھلی 2 ہیئرنگ سے اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, کیونکہ ہم خود قانون کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, شاید
حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ غالباً جو ڈیلے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ بات کہہ رہی ہے. تو اگرچہ اختلافات کی بات ہوئی, یعنی ڈفرنس آف اوپینین کی بات ہوئی, لیکن جو باہمی عزت اور احترام ہے وہ ہمیں نظر آیا آج کے, اس کا بڑا اچھا مظاہرہ کیا گیا. جی سمیع صاحب بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جسٹس قاضی فیضی صاحب نے آخری میں جب کھڑا ہونے سے پہلے وہ کھڑے کیوں ہوئے, اصل میں کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی جب چیف جسٹس بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ جو بینچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک چیف صاحب نہ اٹھ جائے. لیکن جو قاضی صاحب اٹھے ہیں اس میں سمیع صاحب اگر آپ وہ لفظ یاد کریں تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس بینچ سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میں رائز ہو رہا ہوں, میں اٹھ رہا ہوں. یعنی کہ وہ انہوں نے ایک اپنا میسج پہنچانا تھا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ ایک میسج تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس کو یا اس کو, تو اسی وجہ سے وہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک پھر چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز اٹھے اور پھر وہ چلے گئے. تو وہ ایک میسج تھا. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ کلیکٹیو وزڈم, واقعی سمیع صاحب یہ جو اصل کیس ہے اگر ہم اس پہ آئیں تو اس کیس میں واقعی کل بھی ہم نے سر یہی بات کی تھی کہ اصل کوشش اب یہی ہو رہی ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سامنے آ سکے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی کا انڈیویجول معاملہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں اور بات جو مجھے آئی کہ اس میں کھوسا صاحب نے یہ بات کہی بالکل کہ جن لوگوں نے حملہ کیا, جنہوں نے آرسن کیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ ان کو نہ چھوڑیں, قانون کے مطابق ان کو آپ ان کو سزا دیں, ان کا فیصلہ کریں ان کا. لیکن جس طریقے سے حکومت کر رہی ہے وہ طریقہ جو ہے شاید اس پر, یعنی جو پاکستان کا آئین ہے وہ ان عدالتوں کے قیام کی اس طرح سیولینز کو اجازت نہیں دیتا. اس میں جسٹس عائشہ صاحبہ کا سوال بھی تھے کس طریقے سے حوالگی دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں, یہ بھی بات کی گئی سوال سے. سو ویری انٹرسٹنگ. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے, خوبصورت نظارے ڈوب گئے, خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے, غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں, کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے, نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.